بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت پہ 2 درس آپ نے سن لیے تھے کہ آیت الکرسی کی کیا فضائل و برکات ہیں۔ اب ایک اور بات اسی کے متعلق آج ضروری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں سنی ہیں آیت الکرسی کے فضائل و برکات کے حوالے سے، جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر اس میں ہمارے مسلمانوں میں 2 قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی وہ ہیں جو مادی پرست ہیں، جو صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس محنت کرو، کماؤ، حفاظتی انتظامات کرو، اور دنیا کے جو چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ وظیفے، یہ آیتیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ مادیت پہ زیادہ زور دیتے ہیں، مادی پرست ہیں وہ لوگ۔ اسی وجہ سے وہ علماء کو، دینداروں کو تانے دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں پیچھے رہ گئے، ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں، ایسے فضائل، اس کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی وہ ہیں کہ جو اسباب اور دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں، ان کو استعمال کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اصل چیز یہ ہے، اور صرف وظیفہ، تعویذات، دم اور اس کے علاوہ یہ چیزیں، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی محنت کرنا، کوشش کرنا، تو ان چیزوں کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایسے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیلی پیروں کے مرید ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ وظیفے، دعائیں، اور اس کے علاوہ یہ تعویذات اور دم اور یہ فلاں فلاں فلاں، بس اسی پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ زیادہ تر جیلی پیروں کے مرید ہوتے ہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن صحیح بات قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ اصل اعتدال والی بات اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین، وظیفہ اور آیات مبارکہ، ان کے فضائل و برکات وہ بھی اپنی جگہ برحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا، یہ بھی صحیح عمل کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، اور اس کو بالکل چھوڑ دینا یہ بات غلط ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ صرف اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اسباب کو اختیار نہ کرے، صرف یہ کہ جی میں نے فلاں وظیفہ کر لیا ہے، میں نے فلاں عمل کر لیا ہے، اب مجھے حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے وہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل دین سے جہالت والی بات ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھو قرآن پاک میں آیت الکرسی موجود ہے نا، اس کے فضائل و برکات آپ نے سنے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ مطلب دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری تیاری رکھو، پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو، جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ پوری تیاری کرو، اور دشمنوں کے مقابلے میں پوری قوت کو جمع کرو، اور اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ اگر صرف دعاؤں سے یا وظیفوں سے اگر کامیابی حاصل ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کا حکم نہ دیتے۔ کیوں جی؟ تیاری کا حکم نہ دیتے، یہاں تیاری کا حکم دیا، تو معلوم ہوا تیاری کرنا، حرکت کرنا، اور یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس طرح ہمیں نظر آتا ہے مثلا غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، بار بار چادر گر جاتی ہے کہ اللہ اگر آج تو نے اپنی مدد نہ بھیجی تو یہ چھوٹی سی جماعت یہ ہلاک ہو جائے گی، اللہ تیری زمین میں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، اللہ اپنی نصرت بھیج دے۔ نبی علیہ السلام دعائیں فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ دعائیں فرما رہے ہیں، لیکن دعائیں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ آج اللہ کے راستے میں جو مارا جائے گا، جی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ جی اللہ کی تیاری کرو، اللہ کے راستے میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو تیار کرتے ہیں کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ تو نہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیتے،
ہاں جی، یا اللہ کافروں کو شکست دے دے، اللہ اسلام کو پوری دنیا میں حاصل کر دے۔ حضور پاک گھر میں بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی وظیفہ فرما لیتے، لیکن نبی علیہ السلام خود نکلے کہ نہیں؟ نکلے نا، نبی علیہ السلام نکلے ہیں اور نکل کر حضور دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے جو سمجھ آتی ہے۔ ایسے اور بھی کئی موقع پر آپ دیکھ لیں، غزوہ احد میں دیکھ لیں، خندق میں دیکھ لیں، تبوک میں، غزوہ تبوک میں تو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر چندہ کیا کہ دو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چندہ دو، اللہ کے نبی نے چندہ مانگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ کھڑے ہو کر یا رسول اللہ 100 اونٹ میں دیتا ہوں اور غلہ ساز و سامان سمیت دیتا ہوں، 100 اونٹ 3 مرتبہ اعلان کیا۔ پھر انہوں نے فرمایا اور چاہیے، کیونکہ لمبا سفر تھا دشمن کے مقابلے میں۔ پھر سے عثمان غنی گئے اور پوری اتنی اشرفیاں لے کر حضور کی جھولی میں لا کے ڈال دی۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں۔ لیکن ساتھ صرف یہ نہیں کہ حضور نے اسباب کو اختیار کیا اور ان اسباب پہ بھروسہ کر لیا جیسے ہمارے مادی پرست کرتے ہیں، ہم نے میزائل بنا لی، ہم نے ایٹم بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، بس نہیں، بلکہ ادھر اسباب بھی اختیار کیے، ادھر حضور پاک اللہ سے نصرت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں۔ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ میں نے 2 مثالیں ایسے، ایک جس میں یوں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی سواری کھلی چھوڑ دو، بلکہ پہلے اس کو باندھو، سواری کو باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے سواری کو باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی تم نے کہا کہ ہم نے سواری چھوڑ دی ہے، موٹر سائیکل کھڑا کر دیا بغیر لاک کے، اللہ پر بھروسہ کیا، وہ چوری ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو ایسے حدیث میں فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے گھر میں اگر چراغ جل رہا ہو اس کو بجھا دو، چراغ جل رہا ہو اس کو بجھا دو۔ شیطان بعض اوقات کیا کرتا ہے، اس چراغ کو کھینچ کے لے جاتا ہے کپڑوں تک، مسلح تک، کپڑوں تک لے جاتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہوتا ہے چوہے کی شکل میں بھی آتا ہے، حدیث میں فرمایا گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ فرمایا رات کو کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے لگاؤ۔ تو معلوم ہوا اگر صرف بسم اللہ پڑھ کے حفاظت ہو جاتی، کنڈی نہ لگانے پڑتے، تو حضور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سو جاؤ۔ کیوں جی؟ تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگاؤ، پھر شیطان اس کو کھول نہیں سکتا، پھر شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ فرمایا رات کو تم نے برتن رکھا اس میں کوئی کھانے پینے والی چیز ہے، اس کو خالی نہ رکھو، اس کو ڈھانپ کے رکھو، اور کچھ نہ ہو تو اس کے اوپر لکڑی رکھ دو، اس کو ڈھانپ دو۔ تو یہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ احادیث مبارکہ میں بکثرت موجود ہیں۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ خواہ آیت الکرسی ہو، سورہ اخلاص ہو، معوذتین ہوں، باقی وظائف ہوں، دعائیں ہیں، یہ ساری اہل ایمان کو اختیار کرنی چاہیے، صرف اسباب پہ بھروسہ نہ ہو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اسباب کو اختیار کر لو اور ادھر وظائف کو چھوڑ دو، یا وظائف کو اختیار کر لو صرف اسباب پہ بھروسہ کر لو، نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے اہل ایمان مسلمانوں کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں، کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ نہیں؟ اب دیکھو مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، امیر المومن کا حکم ہے فلاں علاقے میں تم نے جہاد کے لیے جانا ہے، آگے دریا آ گیا، اب پل بھی کوئی نہیں، کشتی بھی کوئی نہیں، کیا کرے؟ تو اب وہاں جو مسلمانوں کا امیر ہے، کمانڈر ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ ہیں ان کے ہم بھیجے ہوئے ہیں، تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ دعا کی نا، لیکن یہ نہیں فرمایا اب یا اللہ ہم نے دعا کر لی ہے تو دشمن کو شکست دے دے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہ، گھوڑے دریا میں ڈال دیے، چلے ہیں کہ نہیں چلے؟ دعا بھی کر لی، وظیفہ کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی، اب یہ نہیں کہ بیٹھ گئے ہیں، نا بیٹھے نہیں، بلکہ گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ تو اب دشمن دیکھ رہے ہیں آگے، دوسرے طرف جو تھے دوسرے کنارے پر دشمن ہے کہ وہ گھوڑے پانی کے اوپر دوڑتے آ رہے ہیں جی، پانی کے اوپر دوڑتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی جنات ہیں۔ دشمن وہیں بھاگ کے اللہ نے فتح فرما عطا فرما۔ ایک اور موقع پر صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، تو وہیں پر دعائیں مانگی، یا اللہ تو مدد فرما دے، دعا مانگی، اور وہیں پر دیکھا ہے گھوڑا وہ پاؤں مارا ہے زمین پہ۔ تو جب گھوڑا پاؤں ایسے زمین پہ مارا ہے تو کمانڈر نے کہا، امیر نے کہا یہاں سے جگہ کھودو، جگہ کھودی، نیچے سے پانی نکلا ہے۔
یہ دعا مانگ لی آپ پانی نکل آئے گا بس بیٹھ جاؤ نا، بیٹھے نہیں بلکہ جگہ کھودو پانی نکل آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے بعض لوگ ہمارے مسلمان بھائی مذاق کرتے ہیں، بھائی نماز پڑھو آؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ساڑھے واسطے دعا کرو اسی نمازی بن جائے. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو. اچھا تو ادھر کی دعا کہتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے اچھا دعا کرو اسی دکان کھولیے جا کے، کبھی کہتے ہیں دعا کرو ہم دکان کھول لیں، دعا کرو ہم روٹی کھا لیں. روٹی آ گئی ہے بسم اللہ الرحمن شروع کر دی، روٹی کھا لی. اب یہ نہیں دعا کرو روٹی کھا پہلے، دعا کرو ہم نہیں دکان کھولیں گے جا کے، کمانا ہے بھی پیٹ بھرنا ہے، دکان کھولیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں تو نہیں کہتے دعا کرو جی ایسے دکان کھول لیجیے، دعا کرو جی ایسے روٹی کھا لیں گے، وہاں تو مزاح کرتے ہیں. دعا کرو جی ہم نمازی بن جائیں. بھئی حرکت کرو نا، چلو مسجد میں آؤ نا، کیوں نہیں آتے؟ تو یہ چیزیں وہ لوگ اختیار کرتے ہیں میرے بھائیوں جو صرف اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، مادی پرست لوگ ہیں. تو اچھا اس دنیا میں اللہ نے بڑی مثالیں ہمیں دکھائی ہیں کہ نہیں دکھائی؟ یہ ہمارے بزرگ جو بوڑھے ہیں اس مجمع میں، تو انہوں نے تو دیکھا، انہوں نے دو موقع دیکھ لیا اپنی زندگی میں. ایک دیکھ لیا روس کا حشر اور ایک امریکہ کا حشر. اور ہم نے جو ہم تھے بچے ہیں جس وقت یہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس وقت ہمیں پتہ ہے جب اس نے حملہ کیا تھا تو ہم نے تو اس امریکہ کو دیکھ لیا ہے. جو مادی پرست لوگ تھے نا ان کی ہوا نکل گئی ہے. وہ کہتے تھے مولوی لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کرو تو ایسے کرو، اللہ کی مدد آئے گی، فلاں ہوگی فلاں ہوگی. یہ 4 دنوں کی بات ہے، دیکھو ہیں جی کیسے ختم ہوتا ہے جی. تو کارپٹ بمباری کے سب کچھ کیا، تو مادی پرست لوگوں کو شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ والوں نے صرف وظیفے پڑھے ہوں، صرف دعائیں بھی کی ہیں، وظیفے بھی پڑھے ہیں، لیکن ساتھ ان کے پاس جو کچھ تھا نا اس کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے کہ نہیں؟ ہاں نکلے اللہ کے راستے میں، حرکت کی، انہوں نے حرکت کی، نکلے، اپنے ہاتھ کو استعمال کیا، جو کچھ ان کے پاس تھا، پھر اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے. تو جو لوگ شریعت سے نابلد ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں اور ان کو پورا شریعت کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی ادھوری باتیں کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آیت الکرسی بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کے وضاحت بھی ہمیں کرنے چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اسباب کو صرف اس لیے اختیار کرنا ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، باقی نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. ان اسباب یہ ہمیں فتح شکست نہیں دیں گے یا ان سے ہماری حفاظت نہیں ہوگی، حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ان اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتے ہیں. اللہ نے کئی مرتبہ کر کے دکھایا ہے. لیکن عام قانون خدا کا یہ عام قانون نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ میں آگ میں کودتا ہوں نا. یہ عام قانون یہ آگ جلاتی ہے، ہاں کسی کو نہ جلائے تو اللہ کی قدرت ظاہر ہو سکتی ہے جی. پانی ڈبوتا ہے، نیک کو بھی ڈبوتا ہے، جسام کو بھی، بے نمازی کو بھی، نمازی کو بھی، سب کو ڈبوتا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو نہ ڈبوئیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اللہ نے پانی سے پار کرا دیا. لیکن یہ عام اصول یہ نہیں ہے، عام قانون یہ نہیں ہے، سب کے لیے یہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کبھی اللہ اپنی قدرت دکھا دیں کسی کے لیے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر بندہ پانی میں چھلانگ لگائے نا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.